اس جانب مسلمانوں کو بھی دیکھ لیا اور اس جانب سے آنے والا خالد بن ولید کا لشکر بھی دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا اللہ کے شیرو واپس پلٹو، اس جانب آؤ۔ لیکن اس آواز کو جو مسلمان دور تھے انہوں نے کم سنا، کافروں نے زیادہ سن لیا، تو یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اس وقت جو پہرہ دینے والے تھے 7 صحابہ تھے، اور ایک روایت میں 9 صحابہ، 2 مہاجرین اور باقی 7 یا 5 یہ انصار صحابہ یہ پہرہ دے رہے تھے۔ انصار جتنے بھی تھے باری باری نبی علیہ السلام پر پہرہ دیتے، تیر روکتے 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 شہید ہو گئے۔ 2 مہاجر صحابہ بچ گئے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو جنگ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اس جنگ کا سارا صحرا طلحہ بن عبید اللہ کے سر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام تیر نکال کر دیتے ہیں، سعد بن ابی وقاص چلاتے ہیں، اور آپ شان دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ تیر چلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام تیر پکڑا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر روک رہے ہیں، اور روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے تیر آنے والا کہ وہ بڑا تیروں کا ایک طوفان آتا ہے ان کی جانب سے، آگے بڑھ کر اپنے جسم سے تیر روکتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر روکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ بازو شل ہو گیا، اور ایک تیر لگا ان کے تو ان کی زبان سے آہ نکلا، آہ۔ نسائی شریف کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر آج تم کہتے نا اللہ، جب تیر لگا تھا تو آہ کی بجائے اگر تمہاری زبان سے اللہ اکبر نکلتا تو آسمان کے فرشتے تم سے محبت کرتے ہوئے نیچے اترتے اور لوگوں کے سامنے تمہیں فضا میں اٹھائے پھرتے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت جنگ شروع ہو گئی اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 1000 افراد کے ساتھ 313 لڑ سکتے ہیں، تو ذہن میں جو جنگ کا اس نے نقشہ بنایا ہوا تھا اس کے سارا برعکس ہو گیا۔ تو امیہ بن خلف اپنے جوان سال بیٹے کو لے کر، اس کا نام بھی علی تھا، اس بیٹے کا نام بھی، ایک جگہ الگ ہو گیا جنگ سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین بھاگ رہے تھے تو میں ان کا پیچھا بھی کر رہا تھا، ان کا گرا ہوا سامان بھی اٹھا رہا تھا، کسی کا نیزہ، کسی کا تیر، کسی کی تلوار، کوئی اور قیمتی چیزیں، تو وہ میں مال غنیمت اٹھا کے لا رہا تھا۔ تو اچانک مجھے آواز پڑی، یہ آواز دینے والا امیہ بن خلف تھا۔ مکہ کی زندگی میں کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میری اس کے ساتھ دوستی تھی، بڑا اچھا تعلق تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہا، تو وہ یارانہ ختم کر دیا ہم نے۔ لیکن بہرحال شناسائی تو ہوتی ہے، واقفیت اور مزاج شناسی تو ہوتی ہے۔
تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے آواز پڑی، امیہ بن خلف نے کہا یہ چند چیزیں اٹھا کے لے جا رہے ہو، انہیں پھینک دو، مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ، تاکہ جب تم مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ مجھے چھوڑنے کے لیے مسلمان فدیہ لیں گے، تو فدیے میں تجھے اچھی خاصی رقم مل سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال تعلق بھی تھا، مارنا مقصود نہیں تھا، مقصود تو سمجھانا تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر آخرت بچا لیں۔ تو میں نے وہ سامان پھینک دیا، اور امیہ بن خلف جو بڑا سردار اور بڑا متکبر تھا، خود قیدی بن رہا ہے، خود قیدی بن رہا ہے۔ یہ حالات آج آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات مجرم جو ہوتے ہیں وہ پولیس کو خود گرفتاری میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے گرفتاری دے دی تو ممکن ہے ہم بچ جائیں، وگرنہ کسی مقابلے پولیس مقابلے کی نظر ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی، امیہ بن خلف نے گرفتاری دے دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ تو یہ بڑے ظلم کیا کرتا تھا، گرم ریت پہ لٹانا، انہوں مکے کی گلیوں میں گھسیٹنا، پتھر برسانا، ظلم اور تشدد کرنا۔ تو جب دیکھا پہچانا تو فوراً آواز لگائی، اللہ کے دشمن، اس کے رسول کے دشمن، آج یا تو بچے گا یا میں بچوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بلال یہ قیدی بن گیا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو سزا دیں اس کو۔ فرمایا نہیں، آج یہ نہیں بچے گا، اس نے اللہ رسول کی بڑی نافرمانی کی ہے، اس نے بڑا ستایا ہے مجھے مکہ میں۔ پھر ایک اونچی آواز لگائی، لوگ لڑ رہے تھے اطراف میں، اونچی آواز لگائی کہ لوگوں یہ اللہ کا دشمن امیہ بن خلف یہاں موجود ہے، ادھر آؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر اس طرف لپکے۔ جب ہجوم آ جاتا ہے تو پھر بات سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت بلال نے بھی حملہ کیا، ان لوگوں نے بھی حملہ کیا۔ تو اسی دوران ایک بندے نے ایک زور سے تلوار چلائی اور اس کے بیٹے کی ٹانگ کٹ گئی۔ اس نے ایسی زوردار اور خوفناک چیخ لگائی کہ پورے بدر کے میدان میں اس نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ کل کے ظالم تھے یہ۔ پھر میں نے امیہ بن خلف سے کہا میں اس کو بچا رہا ہوں تو وہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ موٹے جسم کا تھا۔ میں نے اسے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر لیٹ جاتا ہوں، کوئی تلوار نہیں چلائے گا۔ جتنی حد تک وہ بچا سکتے تھے تو یہ نیچے لیٹ گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے اوپر لیٹ گئے کہ تلوار کوئی نہ مارے۔ تو لوگوں نے اطراف سے تلواریں چلائیں، وہ اس کے لیے زیادہ اذیت اور تکلیف کا سبب بن گیا، اور ایسے ہی تلواریں لگاتے لگاتے اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، واصل جہنم۔ یہ بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ہیں، اور جب اس کی خبر مکہ میں پہنچی شکست ہونے کی، اور یہاں سے جو چند افراد بچ گئے ہیں بھاگے ہیں یہ، تو جا کر مکہ میں خبر دی کہ فلاں سردار بھی گیا، فلاں بھی گیا، ایک گھر کے 2 افراد، 10 افراد۔ تو پھر مکے والے دوبارہ جمع ہوئے اور کہا کہ اس میں بے عزتی ہو گئی ہے بڑی، اب کسی نے رونا نہیں ہے، رونے پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی ماتم نہ کرے، کوئی نہ روئے۔ تو ایک بندہ تھا، اس کے 2 بیٹے، جوان بیٹے کافر کے قتل ہوئے تھے اس میں، تو وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا بھی بہت تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اور ایک عورت باہر روتی ہوئی نکلی ہے، اس عورت کے بھی بچے قتل ہو گئے تھے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے، رونے کی اجازت مل گئی ہے؟ کہا یہ بچوں پر نہیں رو رہی، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اس پر رو رہی ہے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ رونا تو آ رہا تھا ان کو، لیکن بہانہ اس نے اونٹ کا بنا دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ تو یہ بندہ پھر اس سے رہا نہ گیا، یہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ کہا اس کو جا کر پیغام دے کہ اونٹ کے گم ہونے پر نہ رو، تو بدر میں قتل ہونے والے کفار کی لاشوں پر رو، جس نے قسمتیں بدل دی ہیں، جس نے تقدیریں بدل دی ہیں سارے لوگوں کو، جو ان کی نخوت تھی، ان کا تکبر تھا، ان کی سرداری تھی، اس کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال تذلیل بہت ہوئی مکہ والوں کی اس جنگ کے بعد۔ اب بدلے کی آگ ان کے سینوں میں جو ہے بھڑک رہی ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، وہ سردار بن گئے۔ تو لوگوں نے کہا جی بدلہ لو۔ اب سرداری بچانے کے لیے آپ دیکھتے نا ہمارے سیاستدان بھی سیاست بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسے ایک حکمران نے کہا تھا کہ میں تیل کی قیمت میں اضافہ کر رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر۔ تو یہ عوام کو بہلانے کے لیے اس طرح کے چٹکلے چلاتے رہتے ہیں حکمران۔ تو ابو سفیان نے بھی اپنی سرداری نئی نئی ملی تھی، لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے، اور ایک نیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا مسلمانوں سے، اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا۔ یہ کر دیا اس نے۔ اب اس پر 2-4 مہینے گزر گئے، پھر اس نے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ سے کافی دور اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں مسلمانوں کے چند اونٹ چر رہے تھے، چرواہے ان کو چرا رہے تھے۔ یہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر 3-4 اونٹ جو ہے وہ پکڑ لیے، جو چرواہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ وہاں کچھ کھجور کے درخت تھے، اس کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد جلا دیا۔ کہا یہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اس کی خبر پہنچی نبی علیہ السلام کو چند گھنٹوں کے بعد مدینہ منورہ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے شیرو تیاری کرو۔ تو جب مسلمان تیاری کر رہے تھے، یہ اپنا 15-20 منٹ کی ان کی جنگ تھی، یہ 2 بندوں کو، چرواہوں کو، نہتھوں کو شہید کر کے یہ واپس نکلے، اور بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جو سامان وغیرہ تھا انہوں نے گھوڑوں سے گرا دیا۔ یعنی ایسا سفر جس میں صرف گھوڑے لے کر گئے ہیں، اونٹ وغیرہ لے کر نہیں گئے، تو گھوڑوں سے وہ سامان بھی گرا دیا کہ کسی طریقے سے جان بچا کے یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ ابو سفیان نے جا کر مکہ میں کہا کہ میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے قسم پوری کر دی ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی قسم نہیں پوری ہوئی، نہ کوئی بدلہ ہوا ہے، نہ کوئی جنگ ہے۔ 1 سال مشرکین مکہ نے تیاری کی۔ 1 سال تیاری کرنے کے بعد یہ پھر 3000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے۔ اس تیاری کے اندر مکہ کے اطراف کے جو لوگ تھے ان سے بھی مدد لی، اور کرائے پر بڑے بڑے شاعر لے کر آئے۔ شاعروں سے کہا تم اشعار کے ساتھ لوگوں کو برانگیختہ کرو، اور ان سے کہو کہ تم نے بدلہ لینا ہے، خاندان کی بات کرنی ہے، آباء و اجداد کی بات کرنی ہے، کسی کا باپ قتل ہو گیا ہے اس کے ذمے ہے باپ کے قتل کا بدلہ لے، کسی کا بھائی، اس طرح کے اشعار بنا کر جن اشعار سے آگ بھڑکتی تھی وہ باقاعدہ کرائے پر لے کر آئے، اور ان کے ذمے تھا آگ بھڑکانا۔ تو 300 کا انہوں نے قافلہ ایک لشکر تیار کیا، اور یہ تیاری کر کے مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لشکر کے 2 سپہ سالار، ایک بڑا سپہ سالار ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک خالد بن ولید، یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی قیادت میں یہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف چلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یہ اگرچہ اسلام کا اظہار انہوں نے کافی بعد میں کیا ہے، لیکن یہ مسلمان پہلے ہو گئے تھے۔
تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نبی علیہ السلام کی جانب خفیہ خط لکھ دیا کہ یہ لشکر تیار کر رہے ہیں اور آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مسجد قباء میں، وہاں جب خط پہنچا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے۔ آپ نے فرمایا خط پڑھ کے سناؤ۔ جب خط پڑھ کے سنایا تو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں، یہ تیاری کر رہے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کو نیست و نابود کر دیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں گے، اور سارے مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس خط کا تذکرہ آپ نے کسی سے نہیں کرنا۔ پھر چند بڑے بڑے صحابہ جن سے نبی علیہ السلام مشورہ کیا کرتے تھے ان کو بلایا اور مشورہ کیا، ان کو نبی علیہ السلام نے اس کی خبر دی، اور پھر نبی علیہ السلام نے مکمل تیاری کی ہے، مکمل تیاری، یعنی یہاں جو چیزیں دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر اور توکل علی اللہ کے نام پر چھوڑ دی جاتی ہیں، کہ اللہ توکل کا معنی غلط کر لیا جاتا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد جس کو اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پوری سیرت جو ہے وہ مسلمانوں کو پورا طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے زندگی گزارنے کا۔ اور 10ویں پارے میں ہی اللہ جل شانہ کا حکم بھی ہے اس معاملے میں کہ عبادت خانے جو بنائے جاتے ہیں، بنانا بھی ایک کام ہے اور ان کی حفاظت کرنا بھی ایک کام ہے۔ اگر حفاظت نہیں کی جائے گی مساجد کی تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ضائع کر دیں۔ اتنا بڑا اب یہ جو لشکر آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات کو شہید کیا جائے، اور مسجد نبوی کو جو ہے برباد کیا جائے، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام کو شہید کیا جائے، باقیوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے پوری جو ہے تیاری کی ہے۔ پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کے دستے مقرر کیے، ان کے ذمہ لگایا مدینہ منورہ میں جتنے راستے داخلے کے ہیں آپ نے ہر راستے پر دن اور رات کو پہرا دینا ہے۔ کچھ نبی علیہ السلام نے دستے تیار کیے، ان کے ذمہ لگایا تو مدینہ منورہ سے باہر جو راستے ہیں مکہ اور اطراف سے آنے کے، دور تک جا کر وہاں آپ نے پہرا دینا ہے، اور اگر کوئی لشکر نظر آئے تو اطلاع کرنی ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا اس پر بھی نبی علیہ السلام نے پہرا لگوایا ہے، اور چند صحابہ کرام کا دستہ مقرر کیا ہے جو دن اور رات وہاں پر پہرا دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں تدبیر کی، اور شریعت اس کا حکم دے رہی ہے اگر زندگی میں تدبیر نہیں ہوگی اور کام میں تدبر نہیں ہوگا تو نہ یہ شریعت کا حکم ہے نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں لوگ توکل کا معنی ہی غلط کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے توکل کا معنی سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک بندہ آیا اور اونٹ پر سوار تھا، نیچے اترا اور تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام سے سلام کیا، جواب دیا نبی علیہ السلام نے، اور فرمایا یہ اونٹ کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے سپرد کر کے آیا ہوں، اللہ توکل چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، وہ چل نہ سکے، پھر اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ تو یہ تمام تعلیمات نبی علیہ السلام کی ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر بندہ اپنی ہی چاہت کے مطابق دین کی تشریح کرتا رہے گا تو ظاہر بات ہے خسارہ اور نقصان اٹھائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں
اللہ کا رسول ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیاری کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو رات کو جگانے کی۔ آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ایک بات نظر آئے گی کہ بزدل آدمی کا کام نہیں ہے، یہ دلیر اور بہادر بندوں کا کام ہے اسلام کا کام کرنا، اس کے لیے جانیں لٹانا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستے مقرر فرما دیے جو ہر اعتبار سے چوکنے ہیں اور ہر اعتبار سے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مشورہ فرمایا مسجد نبوی میں کہ مجھے بتاؤ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ان سے جنگ کریں یا ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کریں؟ نبی علیہ السلام نے رائے یہ دی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرتے ہیں، اس کے داخلی اور خارجی دروازوں پر مجاہدین کھڑے ہو جائیں گے، اور گلیوں اور بازاروں میں چھتوں کے اوپر عورتیں اور بچے پتھر لے کر بیٹھیں گے۔ اگر کوئی بندہ ان کا گھس بھی گیا تو بچے اور عورتیں پتھراؤ کریں گے ان پر۔ بہت شاندار حکمت عملی ہے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ اکرام تھے، نوجوان صحابہ اکرام، وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور اس کے اعزازات جو اللہ جل شانہ نے بیان کیے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی شان اور مقام بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں نہیں، میدان میں جنگ کریں گے اور دو دو ہاتھ کریں گے ان کے ساتھ، اور اپنی جان جو ہے اسلام پر قربان کر دیں گے۔ تو جب یہ اکثریت کی رائے یہی تھی، نبی علیہ السلام نے اس رائے کو قبول کیا۔ بیچ میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مدینہ میں ہی جنگ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے اسلام کے لیے مدینہ سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ویسے وہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا اور لڑائی میں فتح ہو گئی تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اگر شکست ہو گئی تو اس کے خفیہ مراسم تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ تعلق تھے، تو اس نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ میری وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، جو بھی جیتے گا مجھے میدان میں نہیں جانا پڑے گا، میں گھر میں ہی رہوں گا، اور جو جیتے گا اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اس نے رائے دی تو صحابہ اکرام نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ہمیں میدان میں نکل کر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے خوت پہنا، زرہ پہنی، اسلحہ اور تلوار نبی علیہ السلام نے لی، اور پورا مسلح ہو کر جب نبی علیہ السلام باہر نکلے، اس دوران میں چند صحابہ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ ایک مشورہ تمہارا تھا، ایک مشورہ نبی علیہ السلام کا تھا، تم نے نبی علیہ السلام کے مشورے کے خلاف مشورہ دیا ہے، تم نے نقصان کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا ایک دوسرے سے کہ ہمارا ارادہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کا نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ تو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا تھا، اسلام کے لیے لڑنے کا تھا، لیکن اگر یہ غلط ہوا ہے تو ہم نبی علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام تیار ہو کر مسجد میں آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے، اللہ جانتا ہے ہم نے آپ کی مخالفت میں مشورہ نہیں دیا، ہم نے تو اپنی بہادری دکھانے کے لیے مشورہ دیا تھا، لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ خلاف ہو گیا ہے، ہم اس پر معافی بھی مانگتے ہیں اور ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اگر یہاں لڑنا ہے تو یہاں لڑیں گے، اگر میدان کا حکم کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے اسلحہ اٹھا لے اور تلوار اٹھا لے اور تیاری کر لے،
پھر جہاد کیے بغیر اس تیاری کو ختم کر دے، یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے چلو، تو عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے احد پہاڑ کی جانب نکلے۔ وہیں پر ایک جگہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا اور وہاں نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، رات گزاری۔ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس سے کوچ گیا اور بالکل جس جگہ جنگ ہوئی ہے اس کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اب سامنے دشمن کا لشکر نظر آ رہا ہے کھڑا، تو وہاں اس موقع یہاں مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے، کچھ زیادہ ہے۔ تو عبداللہ بن ابی وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ چلنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب میری بات مانی ہی نہیں جاتی؟ میں نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں لڑو، وہاں اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، خام خواہ آپ کی بات مان کر ہم لوگ یہاں فضول قتل کر دیے جائیں گے اور ہمارے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا خون رائیگاں چلا جائے گا۔ میں ہماری بات مانی ہی نہیں جاتی، ہم مشورہ دیتے ہیں، آپ دوسروں کے مشوروں کو مانتے ہیں، ہمارے مشورے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو اکیلا نہیں تھا، یہ جب بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے نا جی، تو اس کے پیچھے کو ہلکی سی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ 300 افراد کا اس کا قبیلہ تھا، تو یہ اپنے 300 افراد وہاں سے لے کر پیچھے چلا گیا مدینہ منورہ میں۔ اور یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ بڑا تقریب کار تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا یہ مدینہ سے ہی نہ آتا، اصل تقریب کاری اس کی یہ تھی کہ میں ساتھ جاؤں گا، وہاں پہنچنے کے بعد جب سامنے دشمن کا لشکر کھڑا ہوگا اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں خوف طاری کرنے کے لیے، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے میں اپنا لشکر جب اس سے نکالوں گا تو مسلمان جو ہے مزید حوصلہ چھوڑ دیں گے اور انہیں شکست ہو جائے گی۔ تو یہ اپنے 300 افراد لے کر واپس نکلا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد بھی اس جہاد میں شریک تھے اور اسی غزوے میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پیچھے گئے عبداللہ ابن ابی کو سمجھانے کے لیے گئے، وہ آگے چل رہا ہے، یہ پیچھے اونچی آواز سے سمجھا رہے ہیں اور اس کو اور اس کے 300 افراد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط فیصلہ نہ کرو، پیچھے لوٹ آؤ۔ آپ یاد رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ تمہارے تعاون سے مستغنی ہے، اگر تم ساتھ مل جاؤ گے تو تمہارا نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر یہاں ملو گے، لڑو گے اور فتح یاب ہو جاؤ گے تو مال غنیمت سے تم لوگ مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر تم لڑتے ہوئے قتل کر دیے جاؤ گے تو شہادت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے۔ لیکن وہ ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی فکر چھوڑو، تم اپنا لشکر تیار کرو۔ یہ 700 کا لشکر ہے اور مقابلے میں 3000 ہے، 3000 اور 700۔ وہاں احد کا پہاڑ ہے اور بیچ میں چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، بالکل چھوٹا سا، تو اس کے درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جا کر میدان جنگ کا جائزہ لیا اور فوراً اپنا لشکر اس ترتیب سے چلایا کہ اس کے پہاڑ کے قریب آ گئے۔ یہ باتیں ساری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں میں۔ تو نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے احد پہاڑ ہے، سامنے مدینہ منورہ ہے، اور جو مشرکین کھڑے ہوئے ان کے پیچھے مدینہ منورہ ہے، سامنے مسلمانوں کی فوجیں ہیں، مسلمان کی فوج ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو تقویت یہ ملی کہ پیچھے پہاڑ ہے تو پیچھے سے کافروں کا لشکر حملہ نہیں کر سکتا، اور کافروں کو اس سے شبہ یہ ہوا آگے مسلمانوں کی فوج بھی ہے اور پہاڑ بھی ہے، اور پیچھے جو ہے مدینہ منورہ ہے،
ممکن ہے مسلمانوں نے وہاں کوئی لشکر چھپا کے رکھا ہو تو سامنے والے سے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن جو پیچھے سے وار کرے گا اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ جو چھوٹی پہاڑی تھی، نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو بلایا، فرمایا تیر لے لو، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اور یا بخاری کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے کسی صورت اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دیکھو ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی اس پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے نہیں اترنا جب تک میرا پیغام تمہیں نہ پہنچے، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میرا پیغام تم تک نہ آئے۔ اب لڑائی جب شروع ہونے لگی تو لڑائی میں کافروں کا ایک بڑا سردار، بڑا پہلوان طلحہ ابن ابو طلحہ عبدری، اور یہ بڑا جسے والا، کہتے ہیں یہ 100 بندے سے اکیلا لڑ لیتا تھا، عقل کا موٹا تھا اور جسم اس کا بڑا مضبوط اور طاقت والا، تو یہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا مبازرت کے لیے، آ کر چیلنج کرنا کہ کون ہے میرے مقابلے میں۔ یہ سب سے پہلے یہ کافروں کی جانب سے نکلا چیلنج کرتے ہوئے۔ اس کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی۔ آپ نے فرمایا زبیر جاؤ، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یہ تلوار لے کر آئے، اونٹ کا چکر لگایا، پھر ایک چھلانگ لگائی اور اس تک پہنچے جہاں وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے نیچے گرایا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی۔ پہلے وار 1-2 منٹ کے اندر قصہ تمام ہو گیا، اور اتنی شاندار یہ فتح تھی ان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں کھڑے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، آپ نے فرمایا تکبیر، سارے صحابہ جو یہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اب جب یہ واقعہ ہوا مسلمانوں میں خوشی آئی، کافروں میں غصہ آیا، تو کافر ایک بارگی میں آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو قریب آنے دینا ہے۔ جب یہ قریب آئے تو مسلمانوں نے ان پر تیر چلائے، جو لوگ ان کے جھنڈا بردار تھے کافروں کے، تو حکم فرمایا پہلے تیر ان جھنڈا بردار لوگوں پر چلانے ہیں، اور مسلمان باقی لشکر پر حملہ نہیں کر رہے، جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ان پر لگاتار تیر چل رہے ہیں۔ اتنے تیر چلے کہ ان کے سارے جھنڈے گر گئے۔ جب جھنڈا گر جاتا ہے پھر لشکر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سمت جا کر لڑنا ہے، تو اب ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر ان کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گیا۔ ادھر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بار بار اس پہاڑ کی جانب حملہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پہاڑ ہمارے قبضے میں آ جائے، چونکہ جنگ میں فتح اسی کی ہے جس کے پاس یہ پہاڑ ہے۔ وہ آ کر حملہ کرتے، لیکن 50 تیر انداز جب مسلسل ان پر حملہ کرتے تو یہ لشکر واپس چلا جاتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی یہ جنگ جاری ہے ساری، اور کافر اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے، عورتوں کو بھی، اور ان عورتوں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ لشکر کے درمیان گھومنا ہے اور نوجوانوں کو تم نے برانگیختہ کرنا ہے لڑنے پر، اور ایسے غلیظ اشعار وہ بولتی تھی اس میں کہ میں اس کا ترجمہ بیان کرنا بھی صحیح نہیں سمجھتا، اگرچہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان میں جذبہ جوان کرنا اور ان کو برانگیختہ کرنا لڑنے کے لیے۔ جب یہ مسلمانوں نے ان کی پٹائی شروع کی تو سب سے پہلے یہ عورتیں وہاں سے بھاگ رہی تھیں، جو کہہ رہی تھی نا کافروں کو کہ تم نے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، پشت نہیں دکھانی، بہادری سے لڑنا ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ سب سے آگے یہ جا رہی تھی دوڑتے ہوئے، اور کافر وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں ہوئے، یہ بار بار اس پہاڑ کی جانب حملہ کرتے ہیں، کسی طریقے سے یہ پہاڑ ہمیں مل جائے۔ لیکن جب کافر سارے بھاگے ہیں تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو 50 بندے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ ان میں سے بندوں نے کہا کہ دیکھو وہ سامنے کافر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، فتح ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اترتے ہیں یہاں سے اور مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ان کا جو امیر مقرر کیا تھا نبی علیہ السلام نے، اس نے کہا دیکھو نبی علیہ السلام کا حکم آئے گا تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ تو کچھ نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی ایک بات تھی، اس کا ایک مقصد تھا، فتح ہو گئی ہے، کہا نہیں جب تک نبی علیہ السلام کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں وہ بات سمجھنے میں ان کا اختلاف ہوا، 40 افراد اس پہاڑ سے اتر گئے اور سامان اکٹھا کرنا شروع کر، 10 افراد بچ گئے۔ اب خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تو 10 افراد سے مقابلہ آسان تھا، یہ 10 افراد جو ہیں شہید ہو گئے اور خالد بن ولید اس چھوٹے راستے سے مسلمانوں پر حملے کے لیے دوڑے، لیکن وہاں قریب نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب مسلمانوں کو بھی دیکھ لیا اور اس جانب سے آنے والا خالد بن ولید کا لشکر بھی دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا اللہ کے شیرو واپس پلٹو، اس جانب آؤ۔ لیکن اس آواز کو جو مسلمان دور تھے انہوں نے کم سنا، کافروں نے زیادہ سن لیا، تو یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس وقت جو پہرہ دینے والے تھے 7 صحابہ تھے، اور ایک روایت میں 9 صحابہ، 2 مہاجرین اور باقی 7 یا 5 یہ انصار صحابہ، یہ پہرہ دے رہے تھے۔ انصار جتنے بھی تھے باری باری نبی علیہ السلام پر پہرہ دیتے، تیر روکتے 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 شہید ہو گئے۔ 2 مہاجر صحابہ بچ گئے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 10 مبشرہ میں سے، اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی 10 مبشرہ میں سے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو جنگ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اس جنگ کا سارا صحرا طلحہ بن عبید اللہ کے سر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام تیر نکال کر دیتے ہیں، سعد بن ابی وقاص چلاتے ہیں، اور آپ شان دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ساری دنیا یہ کہتی ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ تیر چلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام تیر پکڑا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر روک رہے ہیں، اور روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے تیر آنے والا کہ وہ بڑا تیروں کا ایک طوفان آتا ہے ان کی جانب سے، آگے بڑھ کر اپنے جسم سے تیر روکتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر روکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ بازو شل ہو گیا، اور ایک تیر لگا ان کے تو ان کی زبان سے آہ نکلا، آہ۔ نسائی شریف کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر آج تم کہتے نا اللہ، جب تیر لگا تھا تو آہ کی بجائے اگر تمہاری زبان سے اللہ اکبر نکلتا تو آسمان کے فرشتے تم سے محبت کرتے ہوئے نیچے اترتے اور لوگوں کے سامنے تمہیں فضا میں اٹھائے پھرتے۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ بڑا سخت حملہ ہوا ہے، اسی حملے میں انہوں نے پتھر چلائے اور نبی علیہ السلام کا ایک دندان مبارک کا ایک ٹکڑا، چونکہ نبی علیہ السلام نے خود بھی پہنا ہوا تھا اور ڈبل زرہ نبی علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی، تو
یہ جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں 4، ان کو عربی میں رباعی کہتے ہیں۔ دائیں جانب کا ایک دانت، سامنے والے 2 دانت، اس میں دائیں جانب والا ایک دانت جو ہے وہ آدھا نبی علیہ السلام کا ٹوٹ گیا، پتھر جب لگا ہونٹ بھی زخمی ہوا، اور ایک دانت، آدھا دانت نبی علیہ السلام کا ٹوٹ گیا۔ اور تلوار لگنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوت پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں نبی علیہ السلام کے یہاں رخسار میں پھنس گئیں، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ایک تلوار نبی علیہ السلام کے کندھے پر لگی جس کی تکلیف 1 مہینہ تک ہوتی رہی، یہ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ اور اسی دوران جو ہے آسمان سے فرشتے اترے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو مستحکم کیا ہے، پھر مسلمان واپس پلٹے ہیں، چونکہ قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، پیچھے سے بھی حملہ ہے، سنبھالنے والا جو فتح ہو رہی تھی اچانک شکست کی صورت نظر آ رہی ہے۔ مسلمان دوبارہ واپس پلٹے، اور ان میں چند صحابہ کرام جو نمایاں ہیں وہ واپس آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالو، یعنی انتہائی زخمی ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ نے ان کو جو ہے وہ سنبھالا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب 1 منٹ باقی ہے، میں کیا بیان کروں ابو دجانہ کو، یہ آگے بڑھے، ان کے پاس نبی علیہ السلام کی تلوار ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی ترغیب دی ہے تو آپ نے ایک تلوار کو نیام سے نکالا اور یوں لہرایا نبی علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت زبیر بن العوام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت دجانہ کھڑے ہوئے اور قریب آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دجانہ اس کا حق یہ ہے کہ لڑتے لڑتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس کا حق یہ ہے جب لڑنے کے لیے میدان میں اترو واپس نہیں پلٹنا، بے شک جان دینی پڑ جائے۔ اس تلوار کا حق یہ ہے یہ تلوار کبھی کسی مسلمان پر نہ چلانا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ ابو دجانہ جان دے دے گا لیکن اس تلوار کا حق ضرور ادا کرے گا۔ تو میرے رسول نے حضرت دجانہ کو، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو تلوار دی ہے۔ اب موقع آ گیا ہے، تلوار نہیں چلائی جا سکتی لیکن تیر چل رہے ہیں، ان تیروں سے رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ ہے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تلوار ان کی کمر، تیر ان کی کمر پر لگ رہے ہیں، اور جب لگتے ہیں تو آر پار بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ غشی کھا کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک کھڑے صحابی نے کہا ابو دجانہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو اور بہادری کے دعوے دار ہو، لیکن سارے تیر تمہاری کمر پر لگے ہیں۔ بہادر آدمی کے سینے پہ زخم آتے ہیں، کمر پر نہیں آتے۔ کہا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، مجھے سینے پر کھانے چاہیے تھے، لیکن اللہ کی قسم یہاں معاملہ برعکس تھا، میں سینے پر ہی ان کے تیر کھاتا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کہ میں رسول اللہ کو پشت کر کے کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ اسی حالت میں یہ واحد موقع ہے کہ میں نے رسول اللہ کو پشت نہیں کی اور میں اپنی کمر پر تیر کھاتا رہا ہوں۔ یہ جنگ ہوئی ہے بڑی شاندار اور مسلمانوں نے جوہر دکھائے ہیں، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر وقت ہوتا میں صحابہ کی شجاعت بیان کرتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات میں عرض کر ہی دوں،
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کا نوجوان جب کلمہ پڑھتا ہے تو 400 درہم کی مالیت کے کپڑے پہننے والا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت ہے کہ رسول اللہ کے مشابہ نظر آتا ہے، اور اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے جس کی مالیت 400 درہم ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتا ہے کہ مکہ کی جس گلی سے گزرے تو گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے تو وہ مصعب ابن عمیر تھا، لیکن اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور کبھی وہ رویا دھویا نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے پر وہ ٹاٹ کے لباس پر آ گیا۔ شاہانہ زندگی ہے۔ جب بدر کے میدان میں اترے تو صرف تہبند ہے، قمیض نہیں پہنی ہوئی۔ غربت اس قدر آئی ہے کہ قمیض سے محروم ہے، صرف چادر پہنی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو تھما دیا، جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ میں، تو کافروں نے تیر چلایا اور بازو پہ لگا، بازو کٹ گیا، اور دوسرے ہاتھ سے اٹھایا ہے جھنڈا، دوسرے پر تیر لگا تو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جھنڈا اٹھا کر سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ تیر چلتے رہے اور انہیں لگتے رہے اور وہ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب آئے، لاش کے قریب آئے اور زار و قطار روئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر کی تاریخ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو یہ مصعب عام آدمی نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو 400 درہم کا لباس پہنا کرتا تھا۔ 400 درہم سمجھتے ہو لاکھوں روپیہ بنتا ہے، اور اعلیٰ خوشبو لگاتا تھا، لیکن یا اللہ آج تیرے دین کی سربلندی کے لیے مال و زر ٹھکرا کر اس نے کلمہ بچایا ہے، اس نے توحید بچائی ہے، اس نے رسالت بچائی ہے، اس نے ایمان بچایا ہے، اس نے اپنی آخرت بچائی ہے۔ جب کفن دینے لگے تو 2 کپڑے نہیں تھے، ایک کپڑے میں کفن دیا گیا اور چادر چھوٹی ہوئی، تو میرے رسول نے فرمایا کہ پاؤں پر گھاس ڈال دو، چہرے کو ڈھانپ دو۔ مصعب ابن عمیر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، آخرت کی حقیقت کو سمجھنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔